کہ بھئی ایک تو سابق سفیر پاکستان فیصل نیاز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احتشام صاحب ساتھ ہی رہیے. فیصل نیاز صاحب، ابھی اس سے قبل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ تاریخی لمحات ہیں. وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی امریکی وفد سے یہ ملاقات ہوئی ہے. پاکستان کی ایک بہترین سفارتکاری آج دنیا اس کی معترف ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل جی، میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستان ایک ڈسرپٹر نہیں، پاکستان ایک کنسٹرکٹیو رول میں سامنے ہے، اور ہم نے دنیا کا امن کو بحال کیا ہے. کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی تو اس کا امپیکٹ یہ ریجن میں ہونا تھا، پورے گلوبل امپیکٹ ہونا تھا. اس بات کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، ممالک کے جن کے مطابق ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک بہت مدبرانہ فیصلہ تھا، اور دو بڑی طاقتوں کے ساتھ کہ آپ نے امریکہ کو روکا کہ اس کو ایسکیلیٹ نہ کریں، پھر آپ نے عرب ممالک کو بھی کہا کہ وہ رسپونڈ نہ کریں، پھر آپ نے ایران کو بھی کنونس کیا کہ وہ اس کو عرب ممالک کو ٹارگٹ نہ کریں. تو یہ بہت بڑا ہی ایک پیش رفت ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک میرا خیال سے کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، تاریخی موقع. اور تاریخ جب لکھی جائے گی تو جس طرح 1945 کو رقم کیا جاتا ہے کہ ایک نئی دنیا ابھری تھی، اس طرح 2026 کو بھی رقم کیا جائے گا کہ اس کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہوا ہے دنیا میں. تو ہم ایک تاریخی لمحات سے گزاریں، اور ہمارے لیے میرے خیال سے بڑے اطمینان اور خوشی کا باعث ہونا چاہیے کہ پاکستان نے وہ کردار ادا کیا ہے جو تاریخ اس کو ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی. لیکن فیصل صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ مڈل ایسٹ میں اور باقی ممالک میں جس بات پہ آج سوچا جا رہا ہے کہ پوسٹ وار سینیریو میں جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے جو کہ اب ہونے جا رہا ہے، آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ کا نقشہ کیا ہوگا؟ اور پاکستان جو ایک مڈل پار کے طور پہ سامنے آیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کی جنگوں کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بڑا سفارتی، ملٹری اور ایک سیاسی رول ہوگا. آپ پاکستان کے اس رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں جی، لازمی دیکھیں، پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس کا تو دنیا اعتراف کرتی ہے، اور پچھلے سال ہم نے مئی میں اس کو دنیا کو ڈیمانسٹریٹ بھی کر دیا ہے. اور اس جنگ کے بعد جو سب سے بڑا لوگوں کو احساس ہوگا کہ جو آپ کا جو سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے، ریجنل ہوتی ہے علاقائی ممالک کے ساتھ. تو پاکستان کا اور میرا خیال سے ترکیہ کا، ان دو ممالک کا رول بڑھے گا ایز فار ایز سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ایمرج ہو گیا اس پورے نیگوسیشنز کے بعد. تو اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک وہ علاقہ ہے جو مشرق وسطی، ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے درمیان قائم ہے. تو وہ بہت ضروری، وہ برج کا کلیدی کردار جو ہے پاکستان کا، وہ بہت ابھر کے سامنے آیا اس کانفلکٹ کے بعد. اور مجھے وہ دور نظر نہیں آ رہا کہ جب یہ جو فیوچر ہوگا نا، یوریشین لینڈ ماس کا ہوگا، جس میں ایشیا ہے، جس میں یورپ ہے، جو لینڈ ماس ایک ہے، اور جس میں اب افریقہ بھی ہے، مڈل ایسٹ بھی ہے. تو فیوچر اب اس کا ہے، اور پاکستان ایک نیچرل کنیکٹر ہے مختلف ریجنز کو جو انٹیگریٹ کرتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.